دوستو، سلطان عبدالعزیز کے پاس ایک دفعہ ایک ایسا مقدمہ لایا گیا جو سلطان عبدالعزیز کی زندگی کا بڑا انوکھا اور دلچسپ مقدمہ تھا۔ وہ مقدمہ کچھ اس طرح کا تھا کہ سلطان عبدالعزیز نے خود پر اپنی ایک کتاب میں اس واقعے کی تفصیل سے لکھا ہے اور بہت سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر واقعہ کو ایک بادشاہ اور اس کی بیوی کا واقعہ بنا کر بتایا گیا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ واقعہ سلطان عبدالعزیز اور اس کے وزیر کا تھا، اور یہ واقعہ بہت اہمیت کا حامل اس لیے تھا کیونکہ یہ واقعہ سلطان عبدالعزیز کی عقل مندی سے جڑا ہوا تھا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ سلطان عبدالعزیز کے محل میں سلطان کا ایک وزیر تھا۔ وہ وزیر بہت ہی عقلمند، دیانت دانا اور بااخلاق تھا، اور اس کے اخلاق اور رحم دلی کی وجہ سے اس کے ساتھ گزرے ہوئے حالات تھے۔ وہ وزیر تقریباً 25 سال کی عمر میں سلطان کے خاص وزیر بن گیا، لیکن اس کا بچپن کس حالات میں گزرا یہ صرف وہ وزیر ہی جانتا تھا۔ وہ ایک چرواہا کا بیٹا ہو کر مزدوریاں کرتا رہا، حالات کا سامنا کرتے کرتے 22 سال کی عمر میں سلطان عبدالعزیز کا وزیر بن گیا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک دفعہ سلطان عبدالعزیز کا وزیر غصے کی حالت میں گھر میں گیا، اور جب اس نے اپنے غصے کا اظہار اپنی بیوی کے سامنے کیا تو اس کی بیوی کے منہ سے غصے کی حالت میں اپنے شوہر کے لیے جہنمی کا لفظ نکل گیا۔ وزیر پہلے بھی سخت غصے میں تھا، اور جب اپنی بیوی سے اس طرح کا لفظ سنا تو اس نے اسی وقت کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ جب یہ بات اس کی بیوی نے سنی تو وہ رونے پیٹنے لگی اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ ارد گرد کے لوگوں نے جب وزیر کی بیوی کا شور سنا تو وزیر کے گھر میں داخل ہوئے اور سارا معاملہ پوچھا تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو غلطی سے جہنمی بول دیا، اور میرے شوہر نے غصے میں آ کر مجھے کہہ دیا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں، لہذا اس دنیا میں تو نہ ہی صحیح کسی کی جنتی یا جہنمی ہونے کا کوئی ثبوت نہیں، لہذا مجھے اپنے شوہر نے طلاقیں دے دی۔ جب یہ بات سلطان عبدالعزیز کے کانوں میں پہنچی تو سلطان عبدالعزیز نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اپنی بیوی اور خود کل صبح میری عدالت میں حاضر ہو جانا۔ سلطان عبدالعزیز کے حکم پر سلطان کی وہ خاص وزیر اور دوسرے لوگ وزیر کی بیوی کو لے کر سلطان عبدالعزیز کے عدالت میں حاضر ہو گئے۔ سلطان کا وزیر جب عدالت میں پہنچا، سلطان کی عدالت میں بڑی تعداد میں قاضی صاحب، بڑے بڑے علماء اور دیگر وزیر موجود تھے۔ وزیر بڑا بھی حیران اور پریشان ہو گیا کہ جب میری بیوی کو طلاق ہو گئی تو اتنے بڑے علماء اور اتنا بڑا اجتماع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب جو ہونا تھا ہو چکا، لہذا اب میری بیوی کو طلاق ہو چکی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں۔ لیکن سلطان عبدالعزیز نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ تم ٹھنڈے ہو جاؤ اور مجھے تحقیق کرنے دو۔ سلطان کا وزیر سلطان کے حکم پر بیٹھ گیا۔ سلطان عبدالعزیز نے سارا معاملہ پوچھا تو وزیر نے ساری بات تفصیل سے بتا دی اور کہا میں نے اس طرح اپنی بیوی کو کہا ہے، لہذا میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا اتنا بڑا نیک کام نہیں کیا کہ میں خود کو جنتی کہلا سکوں، تو لہذا جب اس دنیا میں کسی کے جہنمی یا جنتی ہونے کی کوئی دلیل نہیں تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہوں۔ جب یہ سلطان عبدالعزیز نے سنا تو تمام قاضیوں کی طرف رخ پھیرا اور ہر قاضی نے اپنی رائے پوچھی۔ پہلے قاضی صاحب نے کہا کہ ہم نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت گزاری، بڑے بڑے ساری زندگی چلے کاٹے، لیکن ہم بھی خود کو جنتی نہیں کہہ سکتے، تو یہ ایک سرکاری عہدے پر مامور وزیر کیسے جنتی ہو سکتا ہے؟ حالانکہ دن میں اس کو کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہوں گے، کتنے لوگوں سے تنگ ہوں گے، لہذا جب انسان سے اس دنیا میں لوگ تنگ ہوں تو وہ جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وزیر سلطان عبدالعزیز نے دوسرے قاضی سے رائے پوچھی تو اس نے بھی خیالات پہلے قاضی سے ملتے جلتے تھے، لیکن اس نے یہ کہا کہ بے شک اس وزیر نے کبھی کسی کے ساتھ دغا نہیں کیا، لیکن پھر بھی اس کی جنتی ہونے کا ثبوت نہیں، لہذا اس کی بیوی کو طلاق ہو چکی ہے۔ اس طرح سلطان عبدالعزیز باقی قاضیوں سے ان کے خلاف پوچھا گیا تو تمام قاضیوں کے حالات سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، اور آخر میں تمام قاضیوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ وزیر کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کے بعد اب اس کی بیوی کو طلاق ہو چکی ہے، لہذا اب اس کی بیوی کو اس کے ساتھ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اس کی بیوی عدت کے دن گزار کر دوسرے مرد سے نکاح کرنا ہوگا۔ اگر یہ دوبارہ وزیر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو یہ عدت کے دن گزارنے کے بعد حلالہ کرائے، اور حلالہ کرنے کے بعد ہی اس کی بیوی دوبارہ وزیر سے نکاح کر سکتی ہے۔ جب یہ بات سلطان عبدالعزیز نے سنی تو سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ میرے خیال میں وزیر کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ جب یہ بات سلطان عبدالعزیز نے کہی تو قاضی اور امام صاحب حتیٰ کہ سارے وزیر سلطان عبدالعزیز کو حیرانی کے عالم میں دیکھنے لگے کہ جب تمام قاضیوں نے فیصلہ کر دیا کہ وزیر کی بیوی کو طلاق ہو چکی ہے
تو پھر سلطان عبدالعزیز غیر شریک بات کیوں کر رہے ہیں؟ چند قاضیوں نے آپس میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ یہ سلطان کا خاص وزیر ہے، لہذا سلطان ہم سے غلط فتویٰ دلوا کر اس وزیر کو گھر بچانا چاہتا ہے۔ تو چند قاضیوں نے سلطان کے بارے میں کچھ غلط الفاظ بول دیے، لیکن سلطان عبدالعزیز بااخلاق انسان تھا۔ سلطان عبدالعزیز نے صبر سے کام لیا اور کہا کہ اب بھی یہ بات میں ثابت کر کے دیتا ہوں۔ پھر سلطان عبدالعزیز نے اپنے وزیر سے کہا کہ میں تم سے چند سوال پوچھوں گا، ان سوالات کے جواب کے بعد ہی تمہیں بتاؤں گا کہ تمہاری بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں۔ وزیر نے کہا جی ہاں سلطان معظم، آپ مجھ سے پوچھیں۔ سلطان عبدالعزیز نے وزیر سے پوچھا کہ کبھی زندگی میں گناہ پر غالب ہوتے ہوئے تم نے اللہ کے ڈر سے گناہ نہیں کیا تو کیا کوئی ایسا وقت تمہاری زندگی میں گزرا کہ جب تم گناہ کرنے چاہتے تو کر سکتے تھے لیکن تم نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس گناہ کو نہیں کیا؟ جب یہ بات وزیر نے سنی تو وہ بڑا گہری سوچ میں پڑ گیا اور اتنی گہری سوچ میں ڈوبا کہ سلطان عبدالعزیز اس سے کو مخاطب کر کے کہا اے میرے وزیر، بتاؤ زندگی میں ایسا تمہارا واقعہ پیش آیا ہو کہ تم گناہ کرنے پر غالب ہو لیکن تم نے اللہ کے ڈر سے اس گناہ کو ترک کر دیا؟ جب یہ بات وزیر نے سنی اس نے کہا جی ہاں سلطان معظم، میری زندگی میں ایک واقعہ گزر چکا ہے۔ سلطان نے کہا وہ کب اور کیسے؟ تم اپنی بات تفصیل سے بتاؤ۔ تو اس نے کہا سلطان معظم، جب میری عمر 14 سے 15 سال تھی تو میں اس وقت جوانی کے دور سے داخل ہو چکا تھا۔ میں ایک تندور والی کے پاس کام کرتا تھا۔ تندور والی کاروبار بہت بڑا تھا، لہذا اس کے پاس کام کو سنبھالنے کا زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا، لہذا اس کا اکثر کام میں سنبھالتا تھا اور اب مجھے وہاں کام کرنے کی مزدوری دیتا تھا اور اسی طرح اپنی بہن بھائیوں کا پیٹ پالتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن میں نے محسوس کیا کہ شام کے وقت ایک عورت جو تقریباً اس عمر 20-22 سال ہوگی، وہ ہر شام ہمارے پاس 4 سے 5 روٹیاں لینے کے لیے آتی تھی، لیکن چند دن گزرے کہ وہ روٹیاں لینے کے لیے نہیں آتی۔ میں نے مالک کو کہا حضور ہمارے تندور پر ایک عورت تقریباً پچھلے کئی سالوں سے روٹیاں لے کر جا رہی ہے، لیکن چند دن گزرے کہ اب وہ روٹیاں لینے بند کر دیں۔ تو میرے مالک نے کہا ہمارا اتنا بڑا کاروبار ہے، ایک دن میں سینکڑوں کی تعداد میں گاہک آتے ہیں، اگر ایک گاہک نے آنا بند کر دیا تو کیا ہمارا کام بند ہو جائے گا؟ تو میں اپنے مالک کی بات سن کر خاموش ہو گیا، لیکن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آخر ایسی کیا بات ہو گئی، اتنے سالوں سے روٹیاں خریدنے والی عورت نے ہمارا تندور پر آنا کیوں بند کر دیا؟ ایک بار رات میں نے اس عورت کے گھر پیغام بھیجا کہ تندور والا تمہیں بلا رہا ہے۔ جب میرا پیغام اس عورت تک پہنچا تو وہ شام ڈھلنے سے پہلے تندور پر پہنچ گئی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کئی سالوں سے ہمارے تندور سے روٹیاں لے کر جا رہی ہو، آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ تب تم نے روٹیاں خریدنا بند کر دیں؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس اب روٹیاں خریدنے کے پیسے نہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر تمہارا ساتھ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک انجان آدمی کو اپنے گھر کے حالات کے بارے میں نہیں بتا سکتی۔ میں نے دل میں سوچا کہ کسی کے ذاتی مسائل نہیں پوچھنے چاہیے، لہذا وہ وہاں سے جانے لگی تو میں نے اس سے کہا کہ تم ہر روز رات کو آ کر مجھ سے روٹیاں لے جایا کرو اور اس کے پیسے دینے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ تو وہ عورت کہنے لگی میں کسی انجان آدمی سے بغیر پیسے دے یہ کیسے روٹیاں لے سکتی ہوں؟ تو میں نے اسے یقین دلایا کہ تم مجھے اپنا سمجھ کر مجھ سے روز روٹیاں لے جایا کرو، لیکن میں جانتا تھا کہ بہت مجبور تھی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں کر دی اور کہا کہ میں ہر شام کو آ کر تم سے روٹیاں لے جایا کروں گی، اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جب بھی میرے پاس پیسے آئے تو میں تمہارا ادھار ضرور چکا دوں گی۔ وقت گزرتا رہا، وہ مجھ سے روٹیاں لے کر جاتی رہی، میں اس کو اپنے مالک سے چھپا کر مفت روٹیاں دیتا رہا، لیکن مجھے دل میں محسوس ہونے لگا کہ میں یہ سب اس کی جسم کی لالچ میں کر رہا ہوں۔ وہ مجھ سے عمر میں تو بڑی تھی لیکن اس کے حسن نے مجھے اپنے آپ پر قابو کر لیا تھا، لہذا ایک دن میں نے مجبور ہو کر اس کی اپنی خواہش کا اظہار کر دیا اور اسے کہا کہ تم میری خواہش پوری کر دو تو میں جب تک اس تندور پر کام کرتا رہوں گا تمہیں مفت روٹیاں ملتی رہیں گی۔ جب یہ بات اس اور نے سنی تو وہ رونے لگی اور پھر کہا کل میں تمہیں سوچ کر بتاؤں گی۔ کل شام کے جب آئی تو اس کے چہرے سے ہی پتہ چل گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم چند دن صبر کرو، میں تمہیں مقررہ وقت پر ایک جگہ لے جاؤں گی اور تمہیں اپنی خواہش پوری کر لینا۔ وقت گزرتا رہا، تقریباً ایک ہفتے کے بعد اس نے شام کے وقت مجھے کہا کہ آج رات عشاء کی اذان کے بعد تم میرے تندور پر آؤں گی اور تمہیں لے جاؤں گی۔ میں بہت خوش ہو گیا، میں نے وقت سے پہلے تندور بند کر دیا اور اس عورت کا انتظار کرنے لگا۔ مقررہ وقت پر وہ عورت آ گئی، مجھے وہاں سے لے کر چلی پڑی۔ میں اب دل ہی دل میں خوش ہو جا رہا تھا، اب اتنے عرصے کے بعد میری خواہش پوری ہونے والی ہے، لیکن میری اس خواہش کے پیچھے کتنا بڑا طوفان آنے والا تھا یہ مجھے پتہ نہیں تھا، اور وہ موڑ مجھے چلتے چلتے ایک جھونپڑی میں لے گئی۔ جب میں اس جھونپڑی میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت ایک بستر پر لیٹا ہوا ہے جس کی ایک ٹانگ نہیں ہے، اس کی ایک ٹانگ کسی حادثے کی وجہ سے کٹ
کٹی ہوئی تھی۔ یہ منظر جب میں نے دیکھا تو بڑا پریشان ہوا۔ جب میں نے دوسری طرف دیکھا تو 2 سال کا بچہ ایک چھوٹے جھولے میں رو رہا تھا۔ میں نے اس عورت کو کہا کہ تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ میں نے جگہ پر اپنی خواہش پوری کر سکتا ہوں، یہاں تمہارے شوہر موجود ہے۔ دوست عورت نے کہا کہ یہی مرد ہے ان میں سے ایک میرا شوہر ہے، جس کی نہ ہی زندگی اور نہ ہی موت، یہ موت سے بدتر زندگی جی رہا ہے، نہ ہی خود ہل سکتا ہے، نہ ہی کچھ کھا پی سکتا ہے، نہ کما سکتا ہے۔ اب میں اگر اس کے سامنے تیری خواہش پوری بھی کر دوں تو یہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور دوسری طرف میرا ایک بیٹا ہے جو میرے مستقبل سے کا سہارا ہے، اسے کیا پتا اس کا پیٹ بھرنے کے لیے اس کی ماں کسی آدمی کو آگے اپنا جسم بیچ رہی ہے۔ لہذا تم آؤ، میں بستر پر جا رہی ہوں، میں دیا بجھا دوں گی اور تم اپنی خواہش پوری کر کے دیا جلائے بغیر یہاں سے چلے جانا۔ جب اس عورت نے یہ بات کہی تو اس کی باتیں میرے دل کو جا لگیں اور میں سوچنے لگا کہ اے میرے مالک یہ کیا کرنے جا رہا ہوں۔ ایک مجبور عورت کے جسم سے میں ایک مجبور عورت میں کتنا ناجائز کام کرنے جا رہا تھا۔ اے میرے مالک، تو مجھ سے اس گناہ سے بچا لے۔ اور اسی وقت میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے، لہذا میں وہاں سے اسی وقت الٹے قدم دوڑا اور اس عورت کی آواز دینے کے باوجود وہاں سے اتنا دور کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اس گھر سے کتنے پیچھے چھوڑ آیا۔ اور آ کر میں نے اسی وقت توبہ کر لی اور کہا کبھی زندگی میں کسی نامحرم عورت کی طرف بری نظر اٹھا کر نہیں دیکھوں گا۔ اور وہی ایک واقعہ تھا جو گناہ کرنے پر غالب تھا۔ اس عورت نے میرے آگے اپنا جسم بچھا دیا تھا اور اسی وقت کوئی موجود نہ تھا، لیکن پھر بھی میں نے وہ گناہ نہیں کیا۔ یہ بات وزیر نے کہی تو سلطان عبدالعزیز نے کہا بے شک ہمارے اسلام میں یہ بات موجود ہے کہ اگر تم گناہ کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اگر تم گناہ نہیں کرتے تو تمہیں اسی دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، لہذا اس کے مطابق تم تو جنتی ہو۔ اور تم نے یہ شرط کہہ کر اپنی بیوی کو طلاق دی تھی کہ اگر میں جہنمی ہوا تو تمہیں طلاق، لہذا اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جنتی ہو، لہذا تمہاری طلاق نہیں ہوئی۔ جب سلطان عبدالعزیز نے یہ بات سنائی تو تمام علماء، قاضی صاحب و وزیر عبدالعزیز کو حیرانی سے دیکھنے لگے۔ کہا بے شک سلطان معظم، اس نوجوان کی طلاق نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح سلطان عبدالعزیز نے عقل مندی سے اسلام کے اصولوں کے مطابق اس نوجوان کو وزیر کے گھر بچا لیا۔